آج ہم آئے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم حیدرآباد حمزہ مشتاق سے ملاقات کرنے. تو یہ ہے گول بلڈنگ، یہاں پر ان کا دفتر ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا حیدرآباد کا. تو آج ہماری ملاقات ہوگی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم حیدرآباد حمزہ مشتاق صاحب سے. تو آپ کو لے چلتے ہیں حمزہ مشتاق صاحب کے دفتر. کو لے چلتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے دفتر ناظم حیدرآباد حمزہ مشتاق صاحب سے ملاقات کروانے. السلام علیکم حمزہ صاحب. اور نائب صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ تو حمزہ صاحب یہ آج ہم آپ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، آپ کے کاررواں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں اور آپ کا کیسے جمعیت سے تعلق ہوا. اتنی کم عمری میں اتنے بڑی پوسٹ پر آپ بیٹھے ہیں، تو آپ ویسے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں. حمزہ صاحب آپ اپنے تعارف کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ مشتاق میرا نام ہے اور سندھ یونیورسٹی سے ابھی گریجویٹ ہوا ہوں، BBA کمپلیٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ حیدرآباد کے ناظم کی ذمہ داری ہے. MBA میں ابھی میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں. یہی میرا مختصر سا تعارف ہے. عظیم صاحب، ویسے آپ کا اتنی کم عمری جمعیت سے کیسے، آپ کس چیز سے انسپائر ہو کر جمعیت میں آئے؟ کوئی کسی چیز سے آپ انسپائر ہوئے ہوں جمعیت سے؟ شروع میں تو جب جمعیت کو اتنا زیادہ جانا نہیں تھا، تو جمعیت کی ایک بات نے سب سے زیادہ انسپائر کیا. وہ بات یہ تھی کہ جمعیت اتنی کم عمری میں لوگوں کو اسٹیج تھما دیتی ہے. جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ کارنامہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب اس کو کوئی جو ہے وہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسلامی جمعیت طلبہ اسے آن کرتی ہے، ہر طرح سے جو ہے اسے سپورٹ کرتی ہے اور اسے مائک، اسے اسٹیج جو ہے وہ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مزید نکھار سکے. تو سب سے زیادہ انسپائر اسی چیز نے کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کی، کہ جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ایک شوکیس ایونٹ ہوتا ہے جمعیت کا، اس میں پہلی مرتبہ آیا تھا اور پھر وہیں سے سوچ لیا کہ اس کا حصہ بننا ہے. حمزہ صاحب، یہ آپ کا کوئی بچپن میں گول وغیرہ جمعیت سے پہلے کوئی گول کے فیوچر میں مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ بننا ہے، تو آپ کا گول کیا رہا ہے؟ تو کوئی بتائے گا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج کل ایک، کہ جو ہے اسٹوڈنٹ فیوچر اورینٹڈ تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا کہ میں جو ہے وہ پڑھائی میں تو جو ہے وہ تھا ایکٹیو، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. تو جب میں اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہوا تو یہاں پر جو ہے وہ سارے ہی اسٹوڈنٹس تھے، کوئی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، کچھ ان میں سے جو ہے وہ ڈاکٹرز بن رہے تھے، کچھ انجینئرز بن رہے تھے. تو انہی لوگوں نے گائیڈنس دی کہ بھئی آپ کا شوق یہ ہے، آپ یہاں جا سکتے ہیں، یہ فیلڈز آپ کے لیے ہیں. تو پھر میں نے چوز کیا کہ جو ہے مجھے جو ہے BBA کرنا ہے اور انشاءاللہ آگے اپنا بزنس آن کرنا ہے. کیا آپ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں نہیں سر حمزہ صاحب؟ تو حمزہ صاحب، یہ جو لوگ ایشوز اٹھاتے ہیں کہ جو طلبہ تنظیم ہیں یہ فساد کا سبب بنتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے متعلق بھی مشہور ہے اور طلبہ تنظیموں کے متعلق بھی مشہور ہے کہ جب طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ فساد کا باعث بنتی ہیں جامعات کے اندر، کیمپسز کے اندر جو ہے. تو اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. 1984 میں جو ہے پابندی لگی طلبہ یونین کے اوپر، تو 47 سے لے کے 97 تک کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں اور پھر 84 سے ابھی تک کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ طلبہ یونین جب تھیں جب زیادہ خون خرابہ ہوتا تھا، یا جب طلبہ یونین نہیں ہے تو جب زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے. اور اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ طلبہ یونین سے ایک فائدہ یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا تھا، کسی طلبہ کے نمائندے کو پتہ ہوتا تھا کہ اس نے جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے اپنی یونیورسٹی کے اندر، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے کیمپس کے ماحول کو بہتر رکھے اور اسے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس جانا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے کیمپس کے ماحول کو بہتر بنائے، طلبہ کو ایکٹیویٹیز دے، کریٹیو ایکٹیویٹیز دے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے. تو اب تو یہ سارا معاملہ ختم ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے میں نے آخر میں جا کے الیکشن بھی لڑنا ہے.
تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وائلنس ہوتی ہے کیمپسز کے اندر. جب طالب علموں کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ آخر میں ووٹ لینا ہے انہیں طلبہ سے, تو پھر وہ جو چاہے مرضی کرتے پھریں کیمپسز کے اندر. کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو حمزہ صاحب, اب یہ جو ہے کہ جمعیت میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے انسپائر ہوئے, کہ کوئی آپ کا دوست جو آپ کو اس جمعیت کی طرف لے کر آیا, اسکول کا دوست, کالج کا یا یونیورسٹی کا, جو سب سے زیادہ انسپائر ہو, بیسٹ فرینڈ ہو, وہ کون شخص تھا؟ اسلامی جمعیت طلبہ سے مجھے متعارف کرایا تھا میرے کزن نے. باسط نام تھا, کزن تھا میرا, اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا. تو اس نے مجھے متعارف کرایا جب میں فرسٹ ایئر میں تھا کالج کے. لیکن جو اصل انسپائریشن ملی وہ ملی ہمارے علاقے کے ناظم تھے حسان احمد قریشی. تو انہوں نے بڑا انسپائر کیا, جو ان کی پرسنالٹی تھی, جو ان کا بولنے کا انداز تھا, جس طرح وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو اس چیز سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا کہ اس طرح کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں ادھر رہ کر, اتنا بندہ سوشلائز ہوتا ہے. تو حسان بھائی نے جو ہے وہ آئی تھنک سب سے زیادہ متاثر کیا. جمعیت کا یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, یعنی کسی ادارے میں تعلیم یافتہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تب تک آپ جو ہے جمعیت سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد جمعیت سے آپ فارغ کر دیے جاتے ہیں, ایسا ہی کچھ؟ بالکل جی, اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک نظام ہے اور یہ واحد طلبہ تنظیم ہے پاکستان کی کہ جس کا لکھا ہوا دستور موجود ہے, اور کسی طلبہ تنظیم کا جو ہے وہ دستور موجود نہیں ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ کے دستور میں یہ بات ہے کہ جو طالب علم اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو وہ اب اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ نہیں رہتا, کیونکہ یہ طلبہ کی تنظیم ہے پرٹیکولرلی. تو اس میں طالب علم ہی ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کا حصہ رہتے ہیں. جب تک آپ طالب علم ہیں تو اس کا حصہ ہیں, اور جیسے ہی آپ کا طالب علمی دور ختم ہوتا ہے تو یو آر فری کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. صاحب, آپ کا ایک فیسٹیول بڑا مشہور ہے جو ہر ایئر آپ کرواتے ہیں, تو اس سے میں نے دیکھا ہے کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں, وہ جمعیت کا رجوع کرتے ہیں. تو یہ آپ کی وجہ کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہے, یا اور بھی کوئی وجہ؟ جو فیسٹیول کی آپ نے بات کی, فیسٹیول کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے, اور اس سال بھی انشاءاللہ ہم اس ایکٹیویٹی کو کرنے جا رہے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام جن طالب علموں تک ہمارا نہیں پہنچ پاتا یا ہم ان تک اپروچ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ان طالب علموں تک ہماری بات پہنچے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے. اور اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسٹیج دیا جائے, ان کو اور زیادہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ اٹیچ کرایا جائے, جس سے جو ہے وہ ایک بہتر شہری بن سکیں پاکستان کے لیے. تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اس فیسٹیول کو کرانے کا, کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ عوام کے اندر جائے کہ جمعیت جو ہے وہ کریٹیو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, جو طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہے, اور طلبہ کے مسائل اور طلبہ کو پلیٹ فارم دینا جس کا بنیادی کام ہے. حمزہ صاحب, یہ جو ہیں آپ اسٹوڈنٹس کی کوئی مدد وغیرہ کرتے ہیں کہ کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا کسی کے کوئی مسائل ہے, بکس وغیرہ اکثر ایشوز آتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیسے اپنے طالب علموں کو جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل, اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ طالب علموں کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن ایک بات کہ ہمیں جو ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگز تو ہیں نہیں. تو اس کے اسٹیک ہولڈرز اسلامی جمعیت طلبہ کے جو عام شہری ہوتے ہیں آپ کی اور میری طرح, وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کیریئرز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہی لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جتنا اسلامی جمعیت طلبہ کی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق ہم طلبہ کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور ان سے تعاون کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کا ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی معاونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیریئر کے حوالے سے گائیڈنس بھی دیتے ہیں, اور دیگر حوالوں سے بھی طلبہ کی جو ہے ہم مدد کی پوری کوشش کرتے ہیں جتنا ہماری بساط میں ہو. حمزہ صاحب, یہ جو آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں تو تنظیم میں موجود ہیں, طلبہ تنظیم میں, اب اسٹڈی کے بعد آپ بزنس اسٹارٹ کر لیں گے, آفیشیلی آپ کا بزنس مینیجر, تو اس کے بعد آپ کی کوئی رائے کہ میں اتنے وقت میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں آگے مستقبل کے لیے کچھ اپنا کریٹیویشن کر لوں تنظیمی حوالے سے؟ یہ تو بڑے مزے کا سوال ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ ایسی تنظیم ہے کہ جس میں بندہ اپنی مرضی سے نہ جا سکتا ہے, کیونکہ جا تو سکتا ہے اپنی مرضی سے,
لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے زبردستی کوئی چپک کے بیٹھ جائے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک دستوری تنظیم ہے جس کا دستور موجود ہے. تو دستور کے مطابق جو جمعیت کی شورا کے فیصلے ہوتے ہیں یا جمعیت کے اجتماعیت کے فیصلے ہوتے ہیں انہی کو آگے رکھنا پڑتا ہے. تو یہ فیصلے سارے یہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اتنے وقت میں فارغ ہو جاؤں گا یا اتنے وقت میں فارغ ہو جاؤں گا. حمزہ صاحب یہ جو آپ اپنے جیسے کہ نیچے طبقے جو ہیں کارکنان ہیں، آپ کے رفیقان ہیں جو بھی ہیں، ان کو گائیڈنس کیسے کرتے ہیں؟ کیسے ان کو اکیلے اتنا پورے حیدرآباد سٹی ایک ماشاء اللہ سے بڑا سٹی ہے، اس کو کیسے آپ گائیڈنس کر لیتے ہیں؟ ہمارا ایک پورا کا پورا سسٹم موجود ہے. یہ صرف ایک فرد واحد کی کوششیں نہیں ہوتی. اسلامی جمعیت طلبہ کا نظام جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں پر جو ناظمین ہوتے ہیں، میرے نیچے کچھ ناظمین ہوتے ہیں کہ جو اپنا جو ہے کنٹریبیوشن ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بھی بلو ٹیم ہوتی ہے کہ جو اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہی ہوتی ہے. تو اس طرح نیچے تک اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک نظام ہے کہ یونٹس کی سطح تک ناظمین ہوتے ہیں، تو وہ سب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو اسی طرح جمعیت جو ہے وہ جمعیت کا کام ممکن ہو پاتا ہے. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ موٹیویٹ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کو، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1400 سال پہلے ایک کتاب آ چکی ہے. تو وہی سب سے بڑی موٹیویشن ہے مسلمان کے لیے کہ اپنا رشتہ جو ہے وہ جو اس کتاب سے جوڑے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور جو اس کتاب سے اپنا رشتہ توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا اور پستیوں میں لے جائے گا. تو سب سے بڑی موٹیویشن یہی ہے. بس اسی کی جو ہے خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے اور اسی کو سمجھا جائے، اور جتنا سمجھ لیا جائے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. بے شک. تو یہ حمزہ مشتاق شیخ صاحب جو حیدرآباد جمعیت کے ناظم ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے، تو ان سے آج ہم نے کانفیگریشن کی، ان سے انٹرویو لیا اور آپ سے دلچسپ باتیں کی ان سے، اور سوالات کیے جن کا انہوں نے جواب بآسانی اور ایکٹیویٹی سے دیا. تو انشاءاللہ اب ہم آپ کو ایسی پرسنالٹیز سے ملواتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں AR7 TV کو، اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے، کیونکہ کمنٹ کی آپ کی رائے اور کس پرسنالٹی سے ملوانا ہے آپ کو اس کا کمنٹ ضرور کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.